Maulana Adam Mustafa, famous Islamic scholar. الحمد لله الذي رفع السماوات بغير ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أزواجكم لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر قابل احترام حضرات علماء اکرام اور بہت ہی قابل قدر میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اپنی بہت ساری نشانیاں بیان کی ہیں. آسمان اور زمین اور سورج اور چاند اور ہوائیں اور درخت اور پرندے، ان سب کا تذکرہ قرآن پاک نے اپنی نشانیوں کے زمرے میں کیا ہے. لیکن انسانی جو رشتے ہیں، ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، ان رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہیں اپنی نشانی کہہ کر ذکر نہیں کیا سوائے ایک رشتے کے، اور وہ رشتہ ہے میاں اور بیوی کا، کہ میاں اور بیوی کے رشتے کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بتایا ہے. عام طور پر جب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آسمان اللہ کی نشانی ہے، سورج اللہ کی نشانی ہے، چاند اللہ کی نشانی ہے، تو ہر آدمی اس کو تسلیم کرتا ہے اور مانتا ہے. لیکن میاں بیوی کا رشتہ یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ بات جلدی سے سمجھ میں نہیں آتی، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو اپنی نشانی بتا کر آگے فرمایا کہ اس رشتے کو اللہ کی نشانی وہ سمجھے گا جو اس رشتے میں غور اور فکر کرے گا. یہ تفکرون کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جو اس میں غور اور فکر کرے گا وہ اس رشتے کو اللہ کی نشانی سمجھے گا. انسانی زندگی کے جو رشتے ہیں، ماں کا رشتہ ہے، باپ کا رشتہ ہے، بھائی کا رشتہ ہے، بہن کا رشتہ ہے، چچا اور ماموں کا رشتہ ہے، یہ سارے رشتے ایسے ہیں کہ یہ ٹوٹتے نہیں ہیں، یہ ختم نہیں ہوتے ہیں. کہ کوئی یہ چاہے کہ میرا ماں سے رشتہ ختم ہو جائے یا باپ سے رشتہ ختم ہو جائے یا بھائی بہنوں سے رشتہ ختم ہو جائے، تو یہ ناممکن بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس رشتے کو اپنی نشانی بتایا، وہ رشتہ اتنا نازک ہے کہ وہ رشتہ چند بولوں سے ٹوٹ جاتا ہے. اس وجہ سے اس رشتے کی حفاظت یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کہ یہ رشتہ محفوظ رہے، اور اس کے لیے دونوں خاندانوں کو، یعنی لڑکا اور لڑکی دونوں خاندانوں کو بہت سی قربانیاں دے کر
اور بہت ہی نزاکت کے ساتھ ان رشتوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر ان رشتوں میں اس زمانے میں جو درار پڑتی ہے یا جو کمزوری آتی ہے یا ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ ہندوستان میں برادران وطن کے ساتھ رہتے رہتے یہ ماحول بن گیا ہے کہ لڑکی والے کمزور ہیں اور لڑکے والے طاقتور ہیں، اور اسی سوچ نے پھر لڑکے والوں کے دل و دماغ پر اپنی فوقیت اور برتری ظاہر کرنے کے لیے ایسی بہت ساری شکلیں ڈال دیں کہ وہ لڑکے والے یا لڑکا خود یہ سمجھنے لگا کہ یہ میرا حق ہے۔ چنانچہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جو ماں باپ اپنے لڑکے کو اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے وہ انجینئر بن جائے، وہ پروفیسر بن جائے، وہ ڈاکٹر بن جائے، تو لڑکے کا بھی ذہن یہ بن جاتا ہے اور لڑکے کے گھر والوں کا بھی یہ ذہن بن جاتا ہے کہ ہمارا لڑکا اتنا قابل ہے اور اس کے پاس آمدنی کے اتنے ذرائع ہیں، اس وجہ سے اب جہاں بھی اس لڑکے کی شادی ہوگی ہم کو اس لڑکے کی قیمت ملے، اور پھر وہ اپنے لڑکے کی قیمت لگاتے ہیں برادران وطن کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے، کہ ڈاکٹر ہے تو یہ قیمت، اور انجینئر ہے تو یہ قیمت، اور پروفیسر ہے تو یہ قیمت، اور بڑا بزنس مین ہے تو یہ قیمت لگائی جاتی ہے۔ اور پھر جب پہلے سے یہ بات لڑکا اور لڑکے کے گھر والے سوچ لیتے ہیں تو پھر جہاں امیدیں لگ جاتی ہیں اور پھر امیدوں کے مطابق ان کو اپنے لڑکے کی یا لڑکے کو اپنی ذات کی وہ قیمت نہیں ملتی، تو پھر اپنے رشتے کو سنبھال کر رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ توقعات وابستہ ہوتی۔ یہ بات اس وقت بہت قوت کے ساتھ سمجھانے کی ہے، خاص طور سے نوجوانوں کو اور ان کے ماں باپ کو، کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذمے کیا ہے کہ وہ جس سے بھی نکاح کرے یا جس کو بھی اپنے گھر لائے، اس کی تمام ذمہ داریاں اب اس لڑکے کو خود اٹھانا ہے۔ چنانچہ مہر جو لڑکی کو دیا جاتا ہے، ایک تصور یہ ہے کہ یہ لڑکی کی قیمت ہے۔ یہ بات تو ہم اور آپ سب خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی انسان کسی کے دل کے ٹکڑے کی قیمت نہیں دے سکتا ہے۔ وہ بیٹی اپنے ماں باپ کے دل کا ٹکڑا ہے۔ 50,000، لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ روپیہ اس لڑکی کی قیمت نہیں ہے۔ کہ پھر یہ مہر کیوں دیا جاتا ہے؟ کہ مہر یہ اس بات کی نشانی اور علامت ہے کہ اب تک اس لڑکی کے تمام اخراجات کا ذمہ دار اس کا باپ تھا، آج سے یہ میرے نکاح میں آ گئی ہے، اب اس کی تمام ضروریات کا ذمہ دار میں ہوں۔ اور یہ اپنی ضروریات کیسے پوری کرے؟ فوری طور پر اس کو کچھ رقم دے دی جائے جس کا نام مہر ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ مہر نقد ہونا چاہیے۔ ادھار مہر کی مجبوراً اجازت دی گئی، جیسے پانی نہ ہو تو تیمم کی اجازت ہے، اور ایک آدمی تیمم کر کے نماز شروع کرنے جا رہا ہو، اتنے میں کوئی آواز دے کہ مولانا پانی آ گیا ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ تیمم ٹوٹ گیا، وضو کرے اور پھر نماز پڑھے۔
اسی طرح ایک آدمی نکاح کرتا ہے اور اس کے پاس مہر ادا کرنے کا فوری انتظام نہیں ہے، اب اگر وہ فوری نکاح نہیں کرتا ہے تو گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ اجازت دی گئی کہ ادھار مہر پر نکاح کر لو، لیکن جیسے ہی انتظام ہو جائے تو اب فوری طور پر مہر کا ادا کرنا ضروری۔ تو اب یہ جو مہر دیا جا رہا ہے یہ اس بات کا احساس دلانے کے لیے ہے لڑکے کو کہ تم اس لڑکی کے ذمہ دار بنے ہو، اس کی تمام ضروریات اب تم سے وابستہ ہیں۔ اس کو بستر کی ضرورت ہو، اس کو فریج کی ضرورت ہو، اس کو کار کی ضرورت ہو، اس کو مکان کی ضرورت ہو، اس کو کپڑوں کی ضرورت ہو، ان ساری چیزوں کا انتظام کرنا اب تمہارے ذمے ہے۔ اس کی ابتدا تم مہر دے کر چکے ہو۔ یہ بات سمجھانے کی اور یہ بات نوجوانوں کو خاص طور سے سمجھانے کی ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو تمہارا مقام اور منصب بتایا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر طاقتور اور قوت والے بنائے گئے ہیں، ذمہ دار بنائے گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد اس بات کی ذمہ داری میں سمجھے کہ میں اب اس عورت کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو سنبھالنے کی طاقت رکھتا ہوں، اللہ نے مجھ کو یہ طاقت دی ہے، میں اس کو اپنے نکاح میں لایا ہوں تو اس کا پورا ذمہ دار میں ہوں، مجھے اس کی گاڑی کی اور اس کے سامان کی اور اس کے جہیز کی ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ یہ بات سمجھانے کی اور سمجھنے کی بھی۔ دوسری بات عام طور سے جو بارات کے سلسلے میں آتی ہے تو سب یہ کہتے ہیں کہ بارات نہیں جانی چاہیے، بارات نہیں لے جانی چاہیے، بہت اچھی بات ہے نہیں لے جانی چاہیے، لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جو لڑکا نکاح کرنے جا رہا ہے اس کے خاندان میں اس کے چچا ہیں، اس کے ماموں ہیں، اس کے خالو ہیں، اس کے پھپھا ہیں، اس کے دادا ہیں، اس کے نانا ہیں، اور پھر اس کے اپنے کزنس ہیں، اس کے اپنے بھائی ہیں، اس کے یار دوست ہیں، قریبی لوگ ہیں۔ وہ کیسے اس بات کو کہے کہ آپ ہماری بارات میں نہیں جائیں، کیونکہ ظاہر بات ہے ہر ایک اس باپ سے یا اس باپ کی اولاد سے ایسا تعلق رکھتا ہے، اور ایسے تعلقات ہیں خاندانی اعتبار سے یا دوستانہ اعتبار سے، ایسے تعلقات ہیں کہ وہ باپ یا وہ لڑکا اپنی زبان سے منع نہیں کر سکتا کہ جی ہم آپ کو بارات میں لے کر نہیں جائیں۔ پھر یہ بارات کیسے رکے گی؟ بارات رکنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہ لڑکا اور لڑکے کا باپ اپنے چچا سے یا اپنے ماموں سے یا اپنے خالو سے یا اپنے پھپھا سے یا اپنے نانا سے یا اپنے دادا سے یا اپنے دوست سے جس سے یہ کہے کہ میرا نکاح ہے اور تم کو بارات میں چلنا ہے، تو وہ خود منع کریں کہ نہیں بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نکاح میں بارات کا کوئی تصور نہیں تھا، ہم بارات میں نہیں آئیں گے، انشاءاللہ ولیمے میں شرکت کریں۔ جب تک بارات میں جانے والے خود بارات میں جانے سے انکار نہیں کریں گے، بارات کو روکنا ممکن نہیں، کیونکہ اگر لڑکا یا لڑکے کا باپ یہ قدم اٹھاتا ہے کہ ہم بارات لے کر نہیں جائیں گے تو ابھی جہالت اتنی ہے، دین سے اتنی دوری ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات سے قوم و ملت اتنا دور ہے کہ وہ پھر خاندان کے ٹوٹ پھوٹ کا سبب بن جاتا ہے، آپس میں ناراضگیوں بدمزگیوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اس وقت جتنے لوگ اس وقت میری بات سن رہے ہیں، جہاں جہاں سن رہے ہیں، دنیا کے جس کونے میں سن رہے ہیں، میں سب سے پہلے ان سے یہ کہوں گا کہ وہ یہ عہد کریں کہ میرے بھتیجے کا یا میرے بھانجے کا یا میرے پوتے کا یا میرے نواسے کا یا میرے دوست کا یا میرے ساتھی کا جب نکاح ہوگا اور وہ مجھے بارات میں بلانے آئے گا تو میں اس کو محبت سے سمجھا کر بارات میں جانے سے منع کروں گا۔ اگر آج آپ نے یہ عہد لے لیا تو انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے یہ بات جہاں جہاں آپ ہیں وہاں وہاں یہ بات چلے گی اور بارات کا رکنا آسان ہو جائے۔
بارات کا ٹھہر جانا آسان ہو جائے. یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ تم بارات نہ لے جاؤ، لیکن ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم بارات میں نہ جاؤ. ہر سننے والا اور ہر نوجوان اور ہر مسجد میں ہر امام اپنے مقتدیوں کا یہ ذہن بنائے کہ تم کو بارات میں نہیں جانا ہے. لے جانا یہ بعد کا مرحلہ ہے. جب جانے والا ہی انکار کر دے گا تو لے جانے والا کیسے لے جائے؟ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کا ذہن یہ بنایا جائے کہ ہمیں بارات میں نہیں جانا ہے. دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ جب کسی باپ کی بیٹی کی شادی ہوتی تو یقینی بات ہے کہ اس کے اپنے اعزا اقربا اور اس کے دوست اور احباب وہ اپنے ان اعزا اقربا کو، اپنے دوست اور احباب کو اپنی بیٹی کی اس خوشی میں شریک کرنا چاہتے. تو عام طور سے ایک بہانہ یہ آ جاتا ہے اور لیا جاتا ہے کہ جی وہ تو لڑکی والوں نے بلایا ہے، اور پھر لڑکی والے یوں کہتے ہیں. دسیوں مرتبہ ایسا ہوا کہ جب نکاح کی میں نے بیان کیا اور بات کو سمجھایا تو وہ جو لوگ موجود تھے وہ اس پر شرمندہ ہوئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ نہیں بھئی ہم مسجد سے واپس گھر چلے جائیں گے. تو وہ لڑکی کا باپ اور لڑکی کے گھر والے آ کر کے وہ میری خوشامد کرنے لگے کہ صاحب یہ جتنے لوگ آئے یہ میرے مہمان ہیں، میں اپنے گھر میں ان کو بلا رہا ہوں، یہ بارات والے نہیں ہیں، یہ میرا ان کے گھر میں رشتہ قائم ہو رہا ہے. اس رشتہ داری کی بنیاد پر اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ایسے اسباب مسائل حالات پیدا ہوتے ہیں. تو اس میں بھی یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے اور کہنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اگر آپ نے یہ کام کیا، اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے کہ آپ اپنے گھر اعزا کو، اقربا کو، گھر والوں کو، یاروں کو، دوستوں کو، سب کو جمع کر لیں اور جمع کر کے آپ یا اس خوشی کو کا لطف اٹھائیں. لیکن بہت بڑی تعداد غریبوں کی ایسی ہے جو ایسا نہیں کر سکتے، تو پھر ان کے دلوں پر کیا بیتے، ان کو کیا احساس ہوگا. یہ بات خود بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھانے کی ضرورت ہے. جب بارات نکلتی ہے اور غریب محلوں سے جب وہ بارات گزر کر جاتی ہے، وہ گاڑیوں پر جائے یا جس طرح بھی جائے، اس علاقے میں جو غریب بچیاں رہتی ہیں اور اس بارات کو نکلتا ہوا دیکھتی ہیں تو ان کی آہیں نکلتی اور ان کے آنسو نکلتے ہیں اور ان کی اندر کی ایک درد اور ایک کراہ ہوتی ہے کہ کاش آج اگر ہمارے باپ کے پاس کچھ ہوتا تو ہمارے گھر میں بھی ہماری ڈولی بھی سجتی اور ہمارے گھر بھی بارات آتی اور ہمارے بھی ہاتھوں میں مہندی لگتی اور ہماری بھی شادی ہوتی اور ہم بھی پیا کے گھر جاتے. اس کی وہ آہ نکلتی. یاد رکھیں کہ جب ایسے غریبوں کے اور غریب بچیوں کے دلوں کو دکھا کر کوئی کام کیا جاتا ہے تو پھر وہ غریب بچیوں کی آہ زندگیوں کو تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتی. پھر بعد میں لڑکی اور لڑکے والوں کے گھروں میں یا میاں اور بیوی کے تعلقات میں جب حالات پیدا ہوتے ہیں اور پریشانیاں آتی ہیں تو پھر وہ بھاگتے ہیں علماء کے پاس اور تعویذ دینے والوں کے پاس کہ جی یہ ایسا ہو گیا، کہ جی وہ ویسا ہو گیا. حالانکہ یہ تو خریدا تھا ہم نے اس وقت جب ایک غریب اور یتیم بچی کی آہ کو ہم نے لیا تھا، اس کے درد کو اور تکلیف کو ہم نے اپنے اوپر مسلط کیا تھا. یہ اس کا اثر ہے. یہ بات سمجھنے کی اور یہ بات سمجھانے کی. اپنے اپنے علاقوں میں جہاں ہم رہتے ہیں اور جہاں تک میری آواز جا رہی اور جو لوگ سن رہے ہیں ان سب سے میں درخواست کروں گا کہ اس بات پر بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی کی بارات میں جا کر ہو سکتا ہے کہ اس کی خوشی کا سامان بن جائیں، لیکن جس کی بارات میں ہم جا رہے ہیں اس کی وجہ سے کتنی غریب بچیوں کے دلوں پر آرے چلے ہیں اور کتنے غریب بچیوں کے آنسو بہے ہیں اس کا اندازہ ہم کو نہیں ہوتا ہے. اس وجہ سے بارات کا سلسلہ آسانی کے ساتھ موقوف اسی وقت ہوگا جب ہم جانے والے خود بارات میں جانے سے منع کریں. نکاح کو مسجد میں کیا جائے. مساجد کا یہ خاص طور سے ماشاءاللہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس کی آواز لگائی اور جب تک مسلم پرسنل لا بورڈ نے آواز نہیں لگائی تھی
انفرادی طور پر جو لوگ اس سلسلے میں فکرمند ہیں اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے شہروں میں اس لائن کی فکریں کر رہے تھے اور کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کی فکروں پر بہت کچھ الحمدللہ تبدیلی آئی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ مساجد کے اندر نکاح شروع ہو گئے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں مساجد میں نکاح ہونے لگے۔ ایک مرحلہ جو آتا ہے کہ بعض ایسی جگہوں پر شادی کا نظام بنایا جاتا ہے جہاں آس پاس مسجدیں نہیں ہوتی، اور دوسرا ایک مرحلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نکاح میں غیر مسلم بھی شریک ہوتے ہیں، ہمارے برادران وطن بھی شریک ہوتے ہیں، اور وہ پھر مسجد کی وجہ سے مسجد کے اندر نہیں آ پاتے ہیں۔ ایسا بھی بعض مرتبہ ہوا ہے، خود میرے ساتھ بھی ہوا ہے۔ تو اس کو بھی سوچنا چاہیے، اور میں خاص طور سے غور کرتا ہوں نکاح کے خطبے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 آیات کا انتخاب کیا ہے، ان 3 آیتوں میں ایک آیت وہ ہے جس کی ابتدا یا ایھا الناس سے ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور اس آیت کا یہ خطاب یہ بتاتا ہے کہ یہاں مخاطب انسانیت ہے، یہاں مخاطب صرف مسلمان نہیں ہے، اور انسانیت مخاطب جبھی ہوگی جب سامنے موجود ہو۔ تو نکاح کا موقع ایک ایسا ہے جہاں سب موجود ہوتے ہیں، اپنے اور پرائے بھی، اور ایمان والے بھی اور غیر ایمان والے بھی۔ تو ہمارے حضرت قاضی مجاہد اسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مدراس میں ایک نکاح تھا، اس نکاح میں میری ملاقات ہوئی، تو وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے کہنے لگے کہ مولوی صاحب آج کل بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب کہیں میرج ہال میں یا کسی شادی گھر میں یا کسی جگہ نکاح ہوتا ہے تو ہمارے علماء جو ہے وہ وہاں پر یہ کہہ کر کہ جی وہ نکاح تو ہم مسجد میں پڑھاتے ہیں، ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، وہ چلے آتے ہیں، حالانکہ ایک موقع ہوتا ہے وہ دعوت کا، ایک موقع ہوتا ہے ان تک اپنی بات پہنچانے کا۔ اس وجہ سے یہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ایسے کوئی مواقع ہیں کہ جہاں آس پاس مساجد نہیں ہیں اور وہاں مکس گیدرنگ ہے، وہاں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، اور ہم کو اللہ نے ایک موقع دیا ہے کہ ہم ان تک اپنی بات پہنچا سکیں، تو اس پہلو پر بھی نگاہ رکھنا چاہیے کہ ہم اس کو کس طرح سے مینج کریں۔ چونکہ میں نے خود دہلی کے اندر ایک نکاح تھا، اور اس نکاح میں بڑی ایک افسر تھے، ان کی بچی کا نکاح تھا، تو بہت بڑی تعداد غیر مسلموں کی اس نکاح میں موجود تھی۔ جب نکاح کا وقت ہوا تو وہ جہاں انہوں نے سٹیج بنایا تھا وہاں آ کر کے 15-20 جو ان کے اعزاء اقربا تھے وہ بیٹھ گئے، اور باقی جتنے لوگ تھے وہ اپنے باتوں میں اور کھانوں میں لگ گئے۔ میں نے پہلے سے کہہ رکھا تھا ان سے کہ مائک کا انتظام رکھیے گا، تو میں نے فوراً میں کھڑا ہوا اور مائک لے کر کے میں نے کہا آپ حضرات جتنے یہاں تشریف لائے ہیں وہ سب ہمارے بھائی شاکر صاحب کی بچی کو دعائیں دینے کے لیے اور اس کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، اور یہ عین اس خوشی کا موقع ہے جس وقت ان کا نکاح ہوگا اور ایجاب و قبول ہوگا، اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ آپ سب تشریف لے آئیں۔ چنانچہ وہ جب میں نے تھوڑا تیز آواز میں اور سخت آواز میں کہا تو وہ سب لوگ اپنی محفلیں اور اپنی گفتگویں چھوڑ کر کے قریب آئے، اور تقریباً اس محفل میں 250-300 کے قریب غیر مسلم تھے، اور پھر تقریباً پون گھنٹے ہم نے صرف نکاح کے عنوان پر بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ان آیات کا انتخاب کیوں کیا، اور نکاح میں کیا سمجھایا گیا اور کیا بتایا گیا۔ تو اللہ کا بہت بڑا کرم احسان ہے کہ اس نکاح کے بعد بہت سے ہمارے برادران وطن بھائیوں کا ہمارے پاس پیغام آیا، اور جن کے ہم مہمان تھے بھائی شاکر صاحب، ان کے گھر والوں سے اور ان لوگوں سے غیر ہمارے جو ایمان والے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم بہت سارے مسلمانوں کی شادیوں میں شریک ہوئے، لیکن ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ جیسے ہمارے یہاں ایک پنڈت آ کر کے منتر پڑھ دیتا ہے اور اس کے بعد 7 پھیرے لگ جاتے ہیں نکاح ہو جاتا ہے، ایسے ہی آپ کے یہاں عربی زبان میں منتر پڑھا جاتا ہے اور پڑھ کر کے نکاح ہو جاتا ہے۔ ہمیں تو آج پتا چلا کہ آپ کے یہاں نکاح اتنی اہم چیز ہے اور اس میں اتنی ساری باتیں ہیں۔ وہ بہت اللہ کا شکر ہے کہ اس کا ان پر اثر پڑا۔ تو اس پہلو کو بھی نگاہ میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو افسران ہیں یا بڑے پوسٹوں پر ہیں اور ان کے اپنے تعلقات ہیں، اور جب ان کے گھروں میں کوئی خوشی کے مواقع آتے ہیں تو وہ سب جمع ہوتے ہیں، اور یہ موقع ہوتا ہے ان تک اللہ کی بات پہنچانے کا اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا۔ تو اس نظریے کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔
ساتھ ان کو یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں شادی اتنی سادی ہے اور اتنی آسان ہے کہ اتنی آسانی سے ہو سکتی ہے، اس کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کر کے اور راستہ نکالنا اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اس کی فکر بھی کرنی چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مساجد کے اندر اب عمومی طور پر نکاح ہونے لگے ہیں۔ ہمارے یہاں ہماری مسجد میں شاید ہی اب کوئی جمعہ خالی جاتا ہے جس میں نکاح نہ ہوتا ہو، اور پھر بیچ کے ہفتوں میں بھی نکاح ہوتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے ہم نے ایک نظام بنایا کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے، جس کو نکاح ہم سے پڑھوانا ہو ہماری مسجد میں آئے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ بھی قابو میں آیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس پر آ گئے کہ بھئی ہمیں نکاح انہی سے پڑھوانا ہے تو ہم انہی کی مسجد میں اپنے لوگوں کو لے کر کے آئیں گے۔ لیکن یہ ہر جگہ کے حالات اور ہر جگہ کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے، اس نوعیت کے اعتبار سے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، اس نوعیت کے اعتبار سے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر جگہ ایک ترتیب نہیں چلے گی اور ایک راستہ نہیں چلے گا، اور یہی حکمت ہے کہ ہم حکمت کے ساتھ لوگوں کے زندگیوں کے اندر دین کو لے آئیں اور صحیح رخ پر ان کی گاڑی چل پڑے۔ اور چونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، برادران وطن تک ہمیں اللہ کی بات اور اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اس کے اگر کوئی مواقع ملیں تو اس کو بھی بالکل ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، اپنی پوری بات کہنے کے مواقع کا استعمال کرنا چاہیے اور اس کو آسان بنانا چاہیے۔ آخری بات یہ کہ سامان اور جہیز کے سلسلے میں عام طور سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز دیا تھا، تو یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ منصف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حق کا ادا کرنے والا نہ کوئی تھا اور نہ کوئی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کے حقوق بھی ادا کرنے والے تھے، اور آپ ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنے والے تھے۔ آپ خود بتائیں فیصلہ کر کے کہ کیا یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ کے رسول ایک بیٹی کو جہیز دیں اور 3 بیٹیوں کو جہیز نہ دیں؟ یہ بات کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ممکن ہے؟ آپ نے ایک کو تو دیا ہو اور 3 کو نہ دیا، ایک کا حق ادا کیا ہو اور 3 کا حق نہ ادا کیا ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو سامان دیا گیا تھا وہ جہیز نہیں تھا، وہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ شروع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے اور اللہ کے رسول کی ذمہ داری میں تھے، تو آپ کو انتظام علی کے لیے کرنا تھا نہ کہ فاطمہ کے لیے۔ اور اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح فاطمہ کے علاوہ کسی اور سے ہوا ہوتا تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سامان کا انتظام کرتے، کیونکہ علی کے کفیل خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور اگر سامان دینا جہیز کی شکل میں یا جہیز کے نام پر دینا سنت ہوتا تو یقینی بات ہے کہ ام کلثوم کو بھی ملنا چاہیے تھا، رقیہ کو بھی ملنا چاہیے تھا، زینب کو بھی ملنا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک اولاد کے ساتھ معاملہ کچھ کریں اور دوسری اولاد کے ساتھ معاملہ کچھ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھانے کی ہے۔ تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ عام طور پر اب شادیوں میں تاخیر ہونے لگی ہے، اور تاخیر کا سبب یہ ہوتا ہے کہ صاحب وہ لڑکا ابھی کچھ کرتا نہیں ہے، لڑکا ابھی کماتا نہیں ہے، اور شادی جو ہے وہ جب تم کماؤ گے تب تمہاری شادی ہوگی، اور پہلے اپنی کمائی کا انتظام کرو پھر شادی کا انتظام کرو۔ تو اس سلسلے میں بھی اور اس میں دلیل پیش کی جاتی ہے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وصایا کی، کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی تھی کہ جب کمانے لگو تب نکاح کرو۔ تو اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس جس کا جسم صحیح سلامت ہے اور بازو میں قوت ہے، وہ کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے، کما سکتا ہے، چاہے وہ ابھی فوری طور پر نہ کما رہا ہو لیکن کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے، استعداد ہے، جسم صحیح سلامت ہے، قوت ہے اور سمجھ ہے، کر سکتا ہے، تو یہ کمانے والا ہی شمار ہوگا۔ ہاں ایک آدمی ایسا ہے جو معذور ہے، جو کما نہیں سکتا ہے، جو ہاتھ پیروں سے معذور ہے، یا اپنی نکما ہو گیا ہے، کام کرنا ہی نہیں چاہتا ہے،
تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس سے یہ کہا جائے گا کہ تم پہلے ہم کو کما کر دکھاؤ پھر نکاح کیا جائے گا. اور اس میں دو باتیں ذہن میں رہنی چاہیے کہ لڑکا اگر کمانے کی قوت رکھتا ہے، کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے بازوؤں میں قوت ہے، اس کے پاس ایسے اسباب ہیں، ایسی صلاحیتیں ہیں کہ وہ کما سکتا ہے اور اپنی فیملی کا خرچ اٹھا سکتا ہے، تو اس کو نکاح کا پیغام دینے کا حق ہے. لڑکی کے باپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ اگر ان کو یہ لگے کہ بھئی یہ لڑکا جو ہے وہ کچھ کما نہیں رہا ہے اور میری بیوی بچوں کے اخراجات کو، میری بیٹی کے اخراجات کو یہ نہیں برداشت کر سکتا ہے اور یہ نہیں اس کے ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، تو اس کو رشتے سے انکار کا بھی حق ہے. یہ دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں اور اپنی اپنی جگہ پر دونوں اس کا استعمال کریں گے. اس کی اجازت شریعت نے دی. ایک اور آخری بات عرض کر دوں کہ جو حقوق حق تلفی ہو رہی ہے اور جو ظلم اور زیادتی کی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مرد نے عورت کو اپنا ماتحت سمجھا اور اب آنے والی اپنی خادمہ سمجھا ہے. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن نے جو ہے وہ میاں بیوی کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ زوج اور زوجہ کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کو انگریزی میں لائف پارٹنر کہتے ہیں، کہ وہ زندگی کے ساتھی ہیں، پارٹنر ہیں. اور پارٹنری برابری کے حقوق کے ساتھ چلتی ہے. پارٹنری اوپر نیچے کر کے نہیں چلے گی. جیسے دنیا کے کسی کاروبار میں ہم کسی کے ساتھ پارٹنری کریں اور 50-50% کے ہم پارٹنر ہوں، اور پھر ہم اپنے آفس میں پہنچیں اور اپنے پارٹنر سے جو 50% کا پارٹنر ہے اس سے یہ کہیں کہ جھاڑو لگاؤ، اس سے یہ کہیں مجھے پانی پلاؤ، اس سے یہ کہیں کہ میری گدی صاف کرو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دن کر دے، لیکن جب دوسرا دن آئے گا تو پھر یہی تقاضا اس کا بھی ہوگا کہ آج تم جھاڑو لگاؤ اور آج تم پانی پلاؤ اور آج تم گدی صاف کرو. یا تو دونوں کو اس طرح سے گاڑی چلانی پڑے گی کہ ایک دن تم کرو گے، ایک دن ہم کریں گے. لیکن اگر میں یہ چاہوں کہ میں پارٹنری تو 50-50 کی رکھوں، لیکن جھاڑو وہ لگائے اور پانی وہ پلائے اور گدی وہ صاف کرے، میری گاڑی وہ صاف کرے، میرے جوتے وہ سیدھا کرے، تو یہ پارٹنری چل نہیں سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لائف پارٹنر بن کر دکھایا، عملی طور سے دکھایا. چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے وہ واقعات، دسیوں واقعات ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پارٹنر بن کے دکھایا کہ عائشہ کیا بات ہے، آج گھر کی صفائی نہیں ہوئی؟ یا رسول اللہ آج تو میرے سر میں درد ہو رہا تھا، میری تو ہمت ہی نہیں ہوئی. تو آپ نے فرمایا اچھا عائشہ کھانا تم بنا لو، صفائی ہم کیے دیتے. اللہ کے رسول تشریف لائے، فرمایا عائشہ کھانا بن گیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ آج تو میری طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہوئی، ہمت ہی نہیں ہو پائی کہ میں کھانا بناتی. اچھا عائشہ تم کھانا بنا لو، جھاڑو میں دیے دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اعمال بتاتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں پارٹنر ہے. ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے نکاح میں بیوی آئی تو اب میرے کپڑوں پہ استری کر دو، میرا ٹفن بنا دو، میرے جوتے صاف کر دو، میری گاڑی صاف کر دو، میرے کپڑے ٹانگ دو، میرا تولیہ لا کے دو، میرا برش لا کر کے دو. وہ یوں سمجھ لیا گیا کہ ایک نوکرانی اب ہاتھ آ گئی ہے اور بس اب سارے کام مجھے ہلنا ہی نہیں ہے. اور بس تو ماشاءاللہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ لقمہ بھی بنا بنا کر کے اپنے ہاتھ سے مجھے کھلاؤ، یہاں تک پہنچ گئے ہیں. یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ کبھی میں نے بھی محبت سے اس کے منہ میں لقمہ کھلایا یا نہیں کھلایا. تو جہاں یہ سوچا جائے گا کہ میرے سارے حقوق ادا ہوں اور یہ بھول جایا جائے گا کہ مجھے بھی اس کے حق ادا کرنے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ پھر یہ زندگی جو ہے وہ دشوار بن جائے گی. ہم اگر زندگی کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو ایک کاروباری پارٹنر جیسا ہوتا ہے، اس طرح پارٹنری کے ساتھ ہم کو اپنی لائف کو آگے بڑھانا ہوگا. انشاءاللہ خاندانوں میں محبتیں باقی رہیں گی اور زندگی خوشگوار بنے گی، خوش مزاج بنے گی. اس بات کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. اللہ نے چاہا اگر اس ترتیب پر کام کیا گیا اور اس طرح سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی تو بہت بہت آسانی کے ساتھ صحیح رخ پر انشاءاللہ شادیوں کا نظام آ جائے گا اور فضول خرچی سے لوگ بچنے لگیں گے. عام طور پر ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ بھئی میری بیٹی ہے، اگر میرے مال میں میرے بیٹے کا حق ہے تو میری بیٹی کا بھی حق ہے. اب وہ میری بیٹی کا حق ہے تو میں اس کو دے رہا ہوں، اس میں کیا حرج ہے؟
اس کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے اور یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بالکل آپ کی بیٹی ہے اور آپ کے ذمے اس کا حق ہے، آپ کے مال میں اس کا حق ہے، لیکن آپ اس حق کو شادی کے دن کے ساتھ قید نہ کریں، ساری زندگی پڑی ہوئی ہے، آپ اس کو اس کا حق دیتے رہیں اور خوب دیں، اللہ نے جتنا دیا ہے اتنا دیں، اور جتنا آپ دے سکتے ہو دیں، کوئی ممانعت نہیں، لیکن اس کو شادی کے ساتھ نہ باندھا جائے، اس کو لڑکے کی قیمت کے ساتھ اس کو نہ باندھا جائے کہ صاحب یہ لڑکے کی قیمت ہے۔ آپ لڑکی کو گاڑی دینا چاہتے ہیں، آپ لڑکی کو مکان دینا چاہتے ہیں، آپ لڑکی کو بینک بیلنس دینا چاہتے ہیں، آپ لڑکی کو زمین جائیداد دینا چاہتے ہیں، ساری زندگی پڑی ہے، آپ دیتے رہیے، شوق سے دیجئے، کسی نے منع نہیں کیا ہے، لیکن اس کو شادی کا جز سمجھنا یہ بات غلط ہے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے، شریعت نے اس سے روکا ہے کہ یہ شادی کا جز نہیں ہے، یہ لڑکی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ لڑکے کی قابلیت کی اور اس کے علم کی یا اس کی ڈگری کی یا اس کی نوکری کی یہ قیمت نہیں، یہ ہرگز لڑکے لڑکی والوں کے ذمے نہیں، یہ بات آپ سب کو سمجھنا ہے، جتنے لوگ اس وقت میری بات سن رہے ہیں ان سب کو سمجھنا ہے، اور جو ہمارے یہاں اس وقت اسٹیج پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جن علماء جو سن رہے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں نوجوانوں کو خاص طور سے یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے، ماں باپ کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کی بیٹی ہے، ساری زندگی آپ کے پاس ہے دینے کے لیے، آپ ضرور دیتے رہیے، شادی کے ساتھ زیور کا باندھنا کہ جی اتنے تولہ زیور تو دینا ہی ہوگا، ہرگز نہیں، اللہ نے دیا ہے ساری زندگی دیتے رہنا، بہت موقع آئیں گے دینے کے، خوب دو، اس سے کوئی ممانعت نہیں، لیکن شادی کے ساتھ اس کو نہ باندھ۔ ایک بڑا مرحلہ شادی کے موقع پر جہیز کی رونمائی ہوتی ہے کہ جہیز سجایا جاتا ہے، جہیز دکھایا جاتا ہے، ہرگز یہ بات آپ یہ سمجھ لو کہ آپ جب اپنی بچی کے سامان کو سجاتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس پر نہ جانے کتنے غریب بچیوں کی اور غریب ماں باپ کی نگاہ پڑتی ہے، اور اس نگاہ کی وجہ سے اس سامان پر نظر لگتی، آپ کی بچی پر نظر لگتی، آپ کے گھر والوں پر نظر لگتی، اور پھر یہ نظر ان کی زندگی کے اندر نہ جانے کتنی پریشانیاں لے آتی، اور ان غریب بچیوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، اور ان ماں باپ کے دل ٹوٹ جاتے ہیں کہ ہائے میرے پاس نہیں تھا کہ میں اپنی بچی کو اتنا سامان دے سکتا، اگر میں اتنا سامان دے سکتا تو مجھے بھی ایسا لڑکا مل جاتا۔ وہ آہیں زندگی کے اندر بے چینیاں لا کر کے رہیں، زندگیوں کو برباد کر دیں، راتوں کے چین چھین لیں، اس لیے یہ بات خود سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہرگز تمہیں سامان کی رونمائی کی ضرورت نہیں، تم سامان بیٹی کو دے رہے ہو، دنیا کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سامان بیٹی کا ہے تو بیٹی کے گھر پہنچاؤ، بیٹی کو دو، دنیا والوں کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ عام طور پر جہیز کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی بیٹھ گئی ہے کہ جی فلاں کی میرے سالے کے لڑکے کی شادی ہے، اب چونکہ میری لڑکی کی شادی ہوئی تھی تو انہوں نے فریج دیا تھا تو مجھے بھی اب ان کی شادی میں فریج دینا، قطن شریعت نہ یہ شرعی حکم نہ یہ شریعت کی طرف سے اس کی اجازت، ان کو اللہ نے گنجائش دی تھی دے دیا، آپ کے پاس گنجائش نہیں، آپ کے ذمہ واجب نہیں، اگر دینے والے نے اس نیت سے دیا کہ میں یہ فریج دے رہا ہوں بدلے میں مجھے فریج ملے گا تو اس کا یہ دینا ہی حرام، قطن اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح شادی کے موقع پر نیوتا لیا جاتا ہے، نیوتا لیا جاتا ہے کہ جی ہم فلاں کے یہاں شادی میں گئے تھے تو وہاں ہم نے 50 روپے دیے تھے، اب یہ ہمارے یہاں آئے ہیں تو 50 روپے تو دیں گے ہی دیں گے، اور 50 تو دینا ہی دینا ہے، دینے والے کی نیت یہ ہو لینے والے کی نیت یہ ہو تو یہ سارا لین دین حرام ہے۔ یہ بات سمجھنے کی جتنے لوگ میری بات اس وقت سن رہے ہیں اس کو ذہن میں بٹھائیں کہ نیوتا قطن حرام ہے، اس کی کوئی شریعت میں اجازت نہیں، آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ اپنے دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بلا رہے ہیں، وہ مہمان بن کر آ رہا ہے، کھانا کھانے کے لیے آ رہا ہے، وہ آپ کو نیوتا دینے یا آپ سے نیوتا لینے نہیں آ رہا ہے، اگر یہ نیت ہے دینے اور لینے والوں کی نیت میں تو یہ قطن حرام، اس بات کو بھی سمجھانے کی اور کہنے کی ضرورت ہے، اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب تو بعض خاندانوں میں اور بعض علاقوں میں تو میں نے دیکھا کہ رجسٹر لے کر بیٹھا جاتا ہے اور اس پر نیوتا لکھا جاتا ہے کہ جی انہوں نے اتنا دیا، انہوں نے اتنا دیا، اتنا دیا، اور پھر جب اس کے گھر میں شادی ہوتی ہے تو یہ رجسٹر اٹھ کر اس کے گھر جاتا ہے، پھر وہاں اس رجسٹر کو کھولا جاتا ہے کہ جی آپ ان کے یہاں شادی میں گئے تھے تو آپ نے اتنا نیوتا دیا تھا، اب یہ آپ کے یہاں آئے ہیں اتنا دیا کہ نہیں دیا، یہ بالکل سودے بازی ہو گئی۔
जो बिल्कुल शरीय एतबार से कतन इसकी इजाजत नहीं। इसको समझने की जरूरत है, इसको इससे तौबा करने की जरूरत है, इससे बचने की जरूरत है। अल्लाह करे कि हमारी ये मुस्लिम पर्सनल लॉ की जो मुहिम है, इस मुहिम के जरिए से हम इन सारी चीजों को और इन सारी खराबियों को मुआशरे से निकालने में कामयाब हो सकें। और अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब भी हमारी आवाम और हमारे लोग उलमा की बात को सुनते हैं और उलमा की बात को तवज्जो देते हैं। अभी एक हमारे यहाँ मीटिंग हुई, उसमें सारे अफसरान मौजूद थे, तो उन अफसरान में से एक अफसर ने हमसे ये कहा कि मौलाना आप ही को समझाने की जरूरत है, आपकी कौम आप लोगों की बात सुनती है, मानती है, हमारे यहाँ कोई किसी की नहीं सुनता, कोई किसी की नहीं मानता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ अभी ये माहौल है, मिजाज है। अगर हम सब मिल करके इस आवाज को लगाएंगे तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अच्छे नताइज निकलेंगे। और अल्लाह की जात से उम्मीद है कि ये मुहिम हमारी और आपकी सबकी कोशिशों से कामयाब होगी। अल्लाह मुझे भी और आपको भी इखलास के साथ, दीन की खिदमत के जज्बे के साथ, अल्लाह को राजी करने की नीयत के साथ, खूब दुआओं के एहतमाम के साथ इस मिशन को आगे बढ़ाने की तौफीक नसीब फरमाए। क्योंकि जो कुछ होता है सिर्फ अल्लाह के फजल से होता है, उसी की मदद से होता है। हम सब बिल्कुल बेबस हैं और बेकस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, ना हमारी जबान, ना हमारे जुमले, इन सब की कोई हैसियत नहीं है, करने वाली जात अल्लाह की है। खास तौर से हमारे ये इस कॉन्फ्रेंस के जो चलाने वाले जिम्मेदारान हजरात हैं, मैं उनसे बहुत मुअद्दबाना दरखास्त करूंगा कि रोजाना जब तक ये कॉन्फ्रेंस का सिलसिला चले 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़कर, अल्लाह से खूब मांग कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मांग कर फिर इस अमल को करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसमें खैर भी डाल देंगे, बरकतें भी डाल देंगे। अल्लाह मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत मौलाना सैयद आदम मुस्तफ़ा साहब दामत बरकातुहुम। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन आप इसी तरह से रहनुमाई फरमाते रहेंगे। जो बातें आपने कही हैं यकीनन सी बातें ऐसी हैं जो काबिल गौर हैं, कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ पहलू ऐसे हैं जो नए खुलकर आज सामने आए हैं। दावती काम के तहत जब आपने कहा कि अगर इस तरह का कोई प्रोग्राम हो जहां गैरों का मजमा ज्यादा हो तो वहां निकाह पढ़ाने में कोई मसला नहीं है, अगर नीयत दावत की है, यकीनन एक बहुत काबिल गौर पहलू है। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको जो कुछ कहा गया है उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अब मैं इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लिए चलता हूं और आज के इस मजलिस के, इस कॉन्फ्रेंस के सदर मोहतरम जनाब हजरत मौलाना हबीब कासमी साहिब, इमाम व खतीब जामा मस्जिद व ईदगाह बाराबंकी फतेहपुर से अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि आप आज की इस कॉन्फ्रेंस से सदारती खिताब फरमाएं। मौलाना आदम मुस्तफा साहब के बयानात को बाकायदगी से हासिल करने के लिए मौलाना आदम मुस्तफा YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।